اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک زیادہ سے زیادہ دینی مسئلے مسائل اور دینی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ذوالفقار آفیشیل چینل۔ یہ آپ کا خادم ذوالفقار سید آج حاضر ہوا ہے۔ ماہ رجب کی 5ویں تاریخ آج ہے، اور اس مبارک مہینے میں رجب کی 5ویں تاریخ کو دیگر ائمہ کی ولادت اور شہادت ہوئی ہے۔ 5 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم حاضر ہوئے ہیں مولانا جناب سید علی ظہیر حسینی صاحب کی خدمت میں، تاکہ ہمارے ناظرین تک اس ماہ رجب اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے کچھ باتیں، کچھ چیزیں نئی آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ اس سے آشنا ہو جائیں۔ ہم چلتے ہیں مولانا سید علی ظہیر حسینی صاحب کی خدمت میں، تاکہ وہ اس مہینے کے اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل له ولا ظالم له لصابت التي عربت الحسين شاهد وتلا قد اللهم لعنه جميع البر ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على دائمة المؤمنين الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ في کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خادم شیعان حیدر کرار خاطر بیاض ادارہ میں اسکول شعبہ اور اہل ولایت خدمت گزار نے ذوالفقار آفیشیل چینل کے ذریعے سے کچھ معروضات اغراض مقاصد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکتیں، ماہ رجب اور اس کے علاوہ اس میں مختلف تاریخیں ہیں ولادت کی، شہادت کی۔ بچوں کو، بڑوں کو ماشاءاللہ معلوم ہے، لیکن بچوں کے لیے اگر کوئی کہے کہ سبھی جانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ سبھی جانتے ہیں، لیکن بار بار ذکر کرنے سے دل میں روشنی پیدا ہے۔ قرآن کا ایک سورہ بھی اگر یا ایک آیت بھی بڑے سے بڑے فقیر مرجع ان کو حفظ رہتا ہے، یا بہت سے لوگ جو حافظ ہیں لیکن وہ قرآن دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں، یاد رہتی ہے سورہ بھی، آیت بھی یاد رہتی ہے، سورہ بھی، لیکن دیکھنے کا بھی فضیلت ہے اور پڑھنے کی بات آتی ہے۔ الحمد سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، الحمد یاد ہے، سورۃ توحید یاد ہے، لیکن اس کا پڑھنا بار بار فضیلت ہے، اس کا ذکر کرنا فائدہ نہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ یاسین جو کل شیء، کل یہ زبردست شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے حوالے کر دیا، پوری یعنی جتنی بھی شے ما سے واللہ سب امام مبین کے حوالے۔ جناب یہ آج 5 تاریخ ہے، یعنی امام نقی علیہ السلام وہ بھی امام مبین ہے۔ ناظرین تک اگر یہ بات پہنچائی جائے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے، امام مبین ہے کون؟ ہاں، تو امام مبین سے مطلب یہ ہے جس طرح سے قرآن کو کہا گیا کتاب مبین، رسول خدا نے 2 چیز چھوڑی،
ایک قرآن اہل بیت انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعجرۃ واہل بیت تمسک الرحمن لن تزیل بادی ولن یفترق حتى رضا علیہ الحوض. تمام علماء اہل سنت اکثر بعض نے کتاب اللہ و سنت کی کہانی اکثر وہ ضعیف روایت ہے معتبر روایت یہ شیعوں کی ابھی اور جتنے علماء اہل سنت جو یعنی علماء کبار اہل سنت ہیں جو معتمد علماء اہل سنت ہیں بزرگان کچھ موجودہ بھی ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ سندن روایتاً درایتاً یہی ہے کہ تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اور ہجرت اہل بیت. سنتی والی روایت ضعیف ہے سند ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے امامیہ ہم شیعہ اثنا شری امامیہ ہیں. ناظرین جب ہم اپنے کو کہیں تو شیعہ نہ کہیں کیونکہ شیعہ سے مراد شیعہ میں بہت سے فرقے ہیں شیعہ اسماعیلی بھی ہے شیعہ بورے بھی ہے شیعہ امامیہ ہم کون تو شیعہ امامیہ یعنی 12 امام والے جو 12 امام کو مانتے ہیں یعنی 14 معصوم کو مانتے ہیں تو جناب رسول اللہ کے ساتھ 12 امام کو مانتے ہیں یعنی بالقرآن اور رسول کو بنا پر ان کو امام مانتے ہیں. قرآن کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف سے اپنے رسول کی طرف سے ان کو ہم امام برحق مانتے ہیں. ان کی خوشی ہمارے لیے خوشی ہے ان کا غم ہمارے لیے غم ہے ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. رسول جب جا رہے ہیں تو اپنے بات چھوڑ کے جا رہے ہیں. 2 چیز خلیفہ ہے 2 خلیفہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. خلیفہ مانے نمائندہ اپنے بات کرسی کو سنبھالنے والا. تو 2 چیز سے ہم وابستہ رہیں گے قیامت تک ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آج جو امام مبین یعنی میدان کا امام ہمارا امام میدان کا ہے. ایک ہوتے میدان سے بھاگنے والے امام ایک ہوتے میدان پہ ڈٹے رہنے والے. تو ہمارا امام ویسا امام ہے کہ جو آدمی زنا سے بھی لڑتا ہوا نظر آیا جو صحابہ کو بھی بچاتا ہوا نظر آیا رسول کو بھی بچاتا ہوا نظر اسلام کو بچاتا ہوا نظر آیا. اسی امام کا نام جو اول جس کے شان میں آیا تھا امام علی مرتضیٰ علیہ السلام. لیکن جناب اسی طرح سے ہر امام ہے یہ امام نقی ہیں علی یہ تیسرے علی ہیں. تو ایک چیز میں ناظرین تک اور پہنچانا چاہوں گا کہ میں نے سنا ہے اور میں نے دیگر لوگوں سے باتیں ہوئی میری تو یہ سامنے بات آئی کہ شیعہ کے لفظی معنی کیا ہے یہ بہت کنفیوژن ہے. تو شیعہ کی لفظی معنی اگر ہمارے ناظرین تک آپ پہنچا دیں شیعہ کا لفظی معنی پیروکار کے ہے فالوور کے ہے. شیعہ کا ڈکشنری میں دیکھیں گے المنجد میں جا کے دیکھیں فیروز المفردات جو عربی ہے اردو اور فیروز اللغات ہے یا لغات کشوری فارسی اس سے مطلب میں عربی مفردات اس میں دیکھیں منجد میں دیکھیں لسان العرب میں دیکھیں اور کیا نام ہے مصباح میں دیکھیں مساجد میں دیکھیں تاج العروس ہے لغت اس میں دیکھیں جو بڑی بڑی لغت عربی میں عرب یعنی عربیوں کا عربوں نے کیونکہ اردو ادب کا اردو داں جو ہوگا ہندوستان کا رہنا یعنی اب وہ مشرق یعنی اب وہ پاکستان الگ ہو گیا پہلے سب ایک ہی میں تھا. تو ہند و پاک کے اعتبار سے جو ادبا کو جنہوں نے جان دی ہے جیسے غالب ہیں اقبال ہیں وغیرہ امیر علی سے مرزا نویر وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے جو وہاں کے ادیب جنہوں نے ترتیب دی ہے اس میں سے لسان عرب والے ہیں روس ہیں مختلف ہیں علماء جنہوں نے دیے. تو اس کے معنی شیعہ کے معنی پیرو کے ہیں پیرو کے تو جس کا میں پیروی کرنا تو شیعہ ہے. اب اس کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے علماء اہل شیعہ نے یہاں تک کہ بہت بڑے حیدرآباد کے دکن کے تعلیمی دین گزرے وحید الزمان علامہ وحید الزمان جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی اور ترجمہ بھی کیا ہے. صحیح بخاری ہے محمد اسماعیلی ہے بخارا ایک ایران کی جگہ وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے 200 میں کچھ میں جماعت یعنی تیسری صدی لگ گئی تھی اسلامی. تو ناظرین تک اگر ہم انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے لغات الاحادیث اس نے علامہ وحید الزمان نے اس میں لفظ شیعہ کے معنی کہا کہ شیعہ کو شدت سے زیادہ تر اکثر کثرت جب بھی لفظ شیعہ آتا ہے تو علی کے محب کے طرف اشارہ جاتا ہے. شیعہ یعنی شیعہ محب علی علی کے محب کی طرف یہ معنی تبادل کرتا ہے یعنی فوراً ذہن ادھر جاتا ہے. ڈکشنری میں شیعہ کے معنی پیرو کرنے کے. اب شیعہ کس کا ہے یہ دیکھا جائے. تھوڑا سا اور آسان زبان میں اگر ناظرین تک بتا دیں گے تو بہتر. شیعہ معنی فالو کرنے والا شیعہ معنی کسی کی پیروی کرنے والا شیعہ مطلب یعنی پیچھے چلنے والا شیعہ معنی کسی کا دوست نہیں کیونکہ دوست کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. شیعہ کے معنی دوست کے لیے دوست ہے ہر کام دوست کے لیے مرضی پہ چلتا ہے. شیعہ معنی فالو. مثال تو یہ انجن ہے
اس کے پیچھے ڈبے چلتے رہتے ہیں. ڈبے الگ ہو جائیں, انجن اپنی منزل پر چلائے, ڈبے میں لٹک جائیں. اس لیے ڈبے کا انجن کا کام ہے, انجن جو ہوتا ہے ٹرین کا انجن جو ہوتا ہے نا, ڈبل انجن جیسے یہاں اگرپوری سے لگتا ہے آگے لے جانے کے لیے, تو انجن ڈبوں کو کھینچتا ہے. ڈبے چلتے ہیں, خاموشی سر جھکا کے چلتے رہتے ہیں کہاں, جدھر انجن لے جائے. تو اب جو یہ انجن چل رہا ہے یہ مطلب امام مثال دے جائے, اور جو پیچھے چل رہے ہیں یہ ہیں پیروکار, یعنی پیرو کرنے والے, یعنی پیچھے ہم ان کے پیچھے پیچھے, وہ ہمارے وہ امام ان کا ڈبے کا مثال کے طور پہ. انجن ایک امام, یعنی انجن گائیڈ کر رہا ہے, پیچھے ڈبے جا رہے ہیں. اس لیے انسان کے لیے, پوری کائنات کے لیے جو امام ہے, آدم کا بھی, نوح کا امام, بعد از رسول, رسول خود بھی امام ہے, اس کے بعد بھی امام کا نائب امام خود مولا علی امام ہے. اور ہم جو امام مانتے ہیں, تو اب رسول نے یہ کہا یا علی انت و شیعت کا ہم الفائزون, اے علی تم تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. جب صحابہ بیٹھے تھے خطبہ دیتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے, جنگ میں ہر جگہ یہ پہچانوایا, ھذا و شیعت ہم الفائزون, یہ اور ان کے شیعہ کامیاب. اشارہ بھی کیا ہاتھ سے, نام بھی لیا. شیعہ کا لفظی معنی علی ہے پیروکار. وشیت ہم الفائزون, علی وشیت ہم الفائزون, یہ اہل سنت کتاب میں بھی ہے. تو ناظرین تک تو ہمارا مذہب جو مذہب شیعہ, یعنی اب علی کو فالو کرنا بعد از رسول کیا ہے کہ قرآن اہل بیت چھوڑ گئے. اب قرآن کس کے پاس ہے, اہل بیت کے پاس ہے. کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے انہ لقرآن فی کتاب مبین, قرآن کتاب مبین میں, یعنی قرآن جو اہل بیت کے پاس اور اہل بیت قرآن میں. تو اب قرآن جو سمجھ رہا ہے وہ رسول کے بعد علی سے بن گئی. جو علی رسول کہہ کے جا رہے ہیں کہ علی مال حق والحق مع علی, حق کے ساتھ ہے اور علی حق بھی ہے. تو ناظرین تک یہ بات جو ہے, ناظرین کیا سمجھے شیعہ کا لفظی معنی, وہ کیا معنی؟ شیعہ کے معنی بعد از رسول, نفس رسول, مثل رسول جو ہو اس کو فالو کرنے کا نام شیعہ ہے. یعنی ان کو فالو کرنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی باتوں پر چلنا, ان کی کئی باتوں پر عمل کرنا, ان سے محبت کرنا, محبت کے ساتھ ان سے محبت کرنا, جس سے وہ محبت اس سے محبت کرنا, اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا, اور ان کے کہنے پہ, قول اور فعل پہ چلنے کا نام شیعہ. لیکن کون سے شیعہ؟ اس کو رسول نے سنت کے ڈکشنری مانا ہوا کہ میں نے کسی کو فالو کرنا, کسی کے پیچھے چلنا, کسی کے بات کے اوپر مان لینا, اس کو شیعہ کہتے ہیں. لیکن حدیث میں جو ہے, سنت میں, قرآن کے اعتبار سے قرآن میں خود آیا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے باقاعدہ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہے. تو اب رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اہل بیت, اور پھر علی کو اپنا خلیفہ, انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ, میرے بعد تم میرے امین ہو, قرضہ ادا کرو گے میرا, میری جانشین تم سنبھالو, سوال کا جواب تم دو گے, شریعت کے وارث محافظ تم ہو, میں تمہیں جان چھوڑ رہا ہوں. تو اب پہلے کیا کہا انہوں نے, علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب, جو علی کے ساتھ ہے وہ کامیاب. پھر علی کو حق کہا رسول نے, تو علی حق ہے, اب جو علی کے ساتھ وہ حق کے اوپر ہے. رسول حق ہے, رسول کے ساتھ علی ہے, اور انا بالنور واحد, میں علی ایک نور سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نور کا دو, رسالت کا دو ٹکڑا, دو نور ہے. دو نور جب تک ملے گا نہیں, رسالت مکمل نظر نہیں آئے گی. میرے ذہن میں وہی بات تھی, شیعہ کے لفظی معنی کیا ہے, کیونکہ کنفیوژن تھا, تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ تشریح ہو جائے تو بہتر ہے. ناظرین تک یہ بات پہنچ گئی ہے, اور ماہ رجب کی, اور ہمارا مذہب جو شیعہ, یہ نام رسول اللہ نے دیا ہے, اور یہ قرآن نے لفظ شیعہ مذہب نام دیا ہے. ہمارا کوئی الگ سے نام رکھا ہوا نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں بعض براد اسلامی یہ الگ سے, یا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کہتے ہیں, عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مورخین نے اس کو طبری نے سب سے پہلے لایا ہے وہ نام, ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. صفحہ ہستی کے خیالی پلاؤ ہے. اور اگر یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی حدیث کہاں گئی, قرآن کی آیت ہے ابراہیم نوح کے شیعہ, اور پھر رسول نے کہا اے علی تمہارے شیعہ کامیاب. تو شیعہ کون سا, ہر ایک کا نہیں, علی کا شیعہ ہو. علی کا شیعہ وہی ہوگا, ان سے محبت کے انہوں نے بتایا, دعا کر کے اللہم والی من والا واج من آتا منصور نصرہم, پروردگار تو اس کی مدد کرے جو ان کی مدد کرے, تو اس کے دوست رکھے جو ان کو دوست رکھے, تو اس سے دشمن رکھے جو ان کو دشمن رکھتے, تو اس سے منہ موڑنا جو ان سے منہ موڑے. تو اب رسول چھوڑ کے جا رہا, ابھی کہہ بھی رہے میرے بعد تم خلیفہ. صحیح بخاری مسلم سنی کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, کلہم قریش کے قریش ہو. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دکان پہ کسی کو چھوڑ کے بغیر نہیں جا سکتے کھلی ہوئی. کوئی ہوتا ہے, کوئی بھی بڑا سا بڑا ٹیچر ہوتا ہے, وہ کسی کو رکھ کے جاتا ہے, پرنسپل کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے,
کوئی بھی چیز ہو. تو اسی طرح سے کوئی بھی چیز جہاں سیاسی اگر پہلو آ جائے، جیسے سرکار میں تو حکومت میں اگر کوئی مثال وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو اپنا نائب رکھ کے جاتا ہے. اسی طرح سے اگر مثال وزیر اعلیٰ نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، تو وہ مطلب اسسٹنٹ رکھ کے جاتا ہے. رہنما کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہوتا ہے. یہ ہے. تو کوئی بھی ہے ہاسپٹل میں اگر سرجن نہیں تو سرجن کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہتا ہے. ایک دکان آدمی ہے جواہرات کی ہے، سونے چاندی کی ہے، وہ کسی کو رکھ کے جیسا کھلی ہوئی نہیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا کہ یہ خزانہ جو دین کا ہے یہ اللہ نے رسول نے ایسے چھوڑ کے چلے گئے. کسی کو لوٹو کھاؤ اور اپنے سے بناؤ. اور بنائے کہ جبکہ قرآن کا دستور خلیفہ میں بناتا ہوں، امام اللہ بناتا خلیفہ. تو رسول نے مولا علی کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے کہا یہ نام پیش کیا ان کو بناؤ، تو اسی کو رسول اللہ نے اللہ کے کہنے پہ مولا علی کے خلافت کا اعلان کیا. میرے بات فوراً علی خلافت، کیونکہ علم بھی ہونا چاہیے ویسا رسول جیسا، اخلاق بھی ہونا چاہیے، کردار بھی ہونا چاہیے، حاضر جواب بھی ہونا چاہیے، حاضر کمال ہونا چاہیے، نسل میں حسب میں تمام. اور ان کا ذکر قرآن میں مولا علی کی 300 آیتیں ہیں، سنی شیعہ اعظم مانتے ہیں. اور اہل بیت کی محبت واجب ہے، صحابہ کی نہیں، اہل بیت. اب اہل بیت کی محبت واجب ہے. اب رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اہل بیت کے فرق کو اللہ کے حکم سے، وہ مثل رسول ہے. تو اگر مثل رسول نہ ہو تو بہت سے تو اسے علم غیب بھی آنا چاہیے، اس کا علم کا ہر چیز کا جواب آنا چاہیے، شجاعت میں ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے، تو وسیع رسول کا وسیع ہو سکتا ہے. کسی میدان میں اگر وہ ہو جائے یا حسب نسب میں یا کردار میں یا علم میں تو وہ زیرو پہ ہے. یہ جناب یہ ماہ رجب کا مہینہ، ماہ رجب ماہ رجب کا مہینہ جو ہے ماہ رجب مولا علی سے منسوب، مولا علی سے زیادہ منسوب ہے. یعنی ماہ رجب جسے رجب کا مہینہ فارسی میں ماہ رجب کہتے ہیں، اردو میں رجب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ رجب بھی کہا جاتا ہے. تو ماہ رجب کی میننگ کیا ہے؟ ماہ رجب میں رجب کا مہینہ، رجب کا ماہ رمضان رمضان کا مہینہ، رجب ماہ کا شعبان کچھ شعبان. meaning ہوگا اردو میں؟ رجب کے معنی ہے این الرجبیون، حدیث ہے اے رجبی، اے رجب والے کہاں ہوتے. فرشتہ ندا کرتا ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ کہ جیسے چاند نمودار ہوتا ہے، ان تاریخات کے لیے فرشتے آواز کرتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم مہینہ ہے. جس طرح سے ماہ رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کے معنی ہے گناہ کو جلانے والا، اللہ کا مہینہ ہے اور مومنین کا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شعبان تو جلانے کے معنی، شعبان معنی قلعے کے، وہ رسول اللہ کا مہینہ. رجب مولا علی کا مہینہ، رمضان پروردگار خدا پروردگار کا مہینہ ہے ان کے لیے. تو یہ ماہ رجب کے معنی، رجب کے معنی عظمت کے، عظمت. ماہ رمضان میں جنگ یعنی اٹیک حملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ رجب اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں اٹیک بھی، ڈیفنس الگ چیز. ڈیفنس یعنی کوئی ہمارے اوپر آ گیا، کوئی بولنے یا کوئی جھگڑا کرنا تو اس کو جواب دینا ہے اور اس سے لڑنا، وہ الگ ہے. اس کے لیے کوئی دن تاریخ مہینے شرط نہیں. یہ وہ جنگ مراد ہے کہ جو ہم اٹیک کریں بحکم امام یا رسول، کسی اور کہنے پہ نہیں ہو سکتی. غیبت کبریٰ میں جنگ اس مہینے میں وہ سخت منع ہے. امام بھی نہیں کرتے ہیں، معصوم جو صاحب شریعت وہ بھی نہیں کرتے، یعنی اٹیک نہیں کر تو سکتے. اس مہینے میں حرام ہے. اس مہینے میں آج کی جو تاریخ ہے 5 رجب، اس مہینے کی پہلی ابھی شب جمعہ جو آئے گی اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. رغبت کی جمع رغائب، یعنی رغبت کی رات. شب جمعہ کو، پہلی شب جمعہ کو معصومین کی اصطلاح میں مفاتیح میں بھی موجود ہے، لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. جناب یہ 5 اس کے بعد میں رجب کو جو ہے، جو امام کی ولادت ہوئی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، تو ناظرین تک ان کے فضائلات آپ کو بیان کر دیں گے تو بہتر ہے. دیکھیے اس ماہ رجب میں ناظرین تک میں پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلی رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد تھی، تاریخ گزر گئی، پتہ چل جائے. آپ 57 ہجری میں آئے تھے امام محمد باقر. ٹھیک ہے، سلسلہ پورا بیان کر رہا ہوں، پورا یعنی جو ویرو ہے، ویرو لسٹ رجب میں کس کی 5 تک ناظرین تک بتا دیں گے تو بہتر ہے. اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام 3 رجب کو 202 ہجری میں شہادت ہوئی. امام نقی علیہ السلام کے لیے کہ 212، ٹھیک ہے، تو 254 ہجری میں امام نقی کی شہادت. 54 امام نقی علیہ السلام کی تاریخ شہادت ولادت. ٹھیک ہے، امام نقی کی شہادت ہے.
پھر جناب علی اصغر کی ولادت ہے 9 رجب بھی 10 رجب، یہ زیادہ معتبر ہے. بعض لوگ 24 کہتے ہیں، وہ اس میں خیبر فتح خیبر ہے، وہ اتنی معتبر تاریخ نہیں ہے، علماء نے یہی زیادہ تحقیق کیا ہے. علماء کا قول حجت نہیں ہے، قرآن حدیث ہمارے لیے حجت، لیکن جو مناسبت مل رہی ہے زیادہ تر اس تاریخ سے، تو 9-10 رجب میں حضرت علی اصغر باب الحوائج کی آمد و ولادت ہے. اور 3 تاریخ کو میں نے بتائی امام نقی علیہ السلام کی طرف، 5 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی جو آج ولادت ہے بس سعادت. تو آپ کی آمد ہوئی تو آپ کا نام علی ہے امام نقی، اور امام نقی کے بھائی تھے حسین نام کا نام تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن ثانی، اور علی بھی کئی بدے، علی امام علی مقتدیٰ، ایک علی زین العابدین، ایک علی نقی، یہ چوتھے علی. ابو کتنے علی الحسن ہیں؟ ثانی جو کہا گیا ہے، ثانی نہیں، ثالث. ثالث. ہاں یہ کتنے علی ہیں؟ چوتھے علی ہیں. پہلے علی مرتضیٰ، دوسرے علی زین العابدین، تیسرے علی علی رضا، چوتھے علی علی نقی. اسی طرح سے ابو الحسن پہلے امام کون؟ مولا علی. مولا علی. دوسرا ابو الحسن امام موسیٰ کاظم. پھر بعد میں امام علی نقی علیہ السلام ابو الحسن. ٹھیک ہے. بعض روایت میں امام رضا کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے سلسلہ پورا باقاعدہ ہے. اور آپ کے والد محمد تقی حسن مادر کا نام سمانہ مغربیہ، سمانہ کرتے ہیں. مانا مغربیہ، یعنی مغربیہ جو مطلب یہ یورپ کی طرف کہیں گے، مغربیہ مطلب کہ یورپ کی طرف. ہاں وہ کیا نام ہے، یہ کیا بولتے ہیں، اس طرح جناب امام زمانہ کی والدہ اس طرح کی تھی. اور اسی طرح سے فارس کی، ایران کی، خراسان کی امام چوتھے امام کی والدہ جناب شہبہ. اس طرح نرجس خاتون وہ روم کی رہنے والی. اسی طرح اس طرف کی جو لوگ ہیں ان کو مغربی کہا جاتا ہے، یعنی یورپ سائڈ. آپ کی محل زندگی مدینہ سمرہ، مجھے آپ کا لقب حاجی نقی ہے، اور بھی لقب آپ کا ہے، مشہور حاجی نقی ہے. بعض روایت میں عسکری بھی آپ کا لقب ہے. ادھر آپ کے لیے، اور آپ کی اہلیہ خدیس صاحب کہتے ہیں، خدیس. فرزند آپ کے حسن، محمد، حسین، جعفر. چار فرزند. 4 فرزند تھے. اور آپ کی جو دنیا سے گئے ہیں تو 42 سال کے، 42 سال کے. آپ کی مدت امامت 34 سال. 34 سال آپ بھی امامت کی ہیں. محمد کے. ہاں، کیونکہ محمد تقی علیہ السلام کی متقمہ سب سے کم اس کو ملا ہے اور شہادت ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام. تو یہ پورا سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام کا. ان پہ انہوں نے، ان کے صحابی ہیں صاحب برقی، وہاں سے کتاب ہے احادیث میں جو امام حسن کی، امام تقی کی اثار میں سے المحاسن موٹی کتابی، جس کو بعد میں علماء نے شیخ یعقوب کلینی کافی میں بھی نقل کیا، شیخ زید میں بھی نقل کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری شیعہ جو علماء نے بہت سے جو نقل کیا ہے، یہ 9ویں-10ویں امام کے اثار میں تھے محاسن برقی. اور امام نقی علیہ السلام نے زیارت امام حسین کو بہت زور دیا تھا.
ان کے زمانے میں ظالم بادشاہ تھے، ان کی توقع بھی ہے. تو یہ بنی عباسی کے زمانے میں آپ دنیا میں آئے اور بنی عباسی کے زمانے میں دنیا سے گئے. تو یہ امام علی نقی علیہ السلام. نقی کے معنی پاکیزگی کے ہیں، علی معنی بلند کے ہیں. 42 سال وہ اب مطلب باحیات رہے. 42 سال. جی. پھر بعد میں یہ ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس کے لیے بہت تاکید کی امام انہیں کے اثار میں امام نقی سے نقل کیا ہے. اس حدیث کے لیے جب پوچھا گیا کہ کون سی ایسی زیارت کریں جس سے سب کو ہر زیارت معصومین ہو جائے اور سب کا مطلب مجھے ثواب مل جائے اور اسی میں سب کی زیارت ہو جائے. بہت عظیم زیارت کو بتائیے. انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ کے لیے کہا، جس کو بعض لوگوں کو امام زمانہ نے مطلب سیلہ میں یا سان اللہ میں مطلب سیلہ میں شب جمعہ میں لوگوں کو علماء کو بشارت بھی کی ہے اور اس کو تاکید بھی کی ہے خواب میں ویسے بھی کہ زیارت جامعہ کبیرہ یعنی بڑی زیارت. کبیرہ مانے بڑی زیارت. اس کی شرح بھی ہے، شرح زیارت جامعہ شیخ احسائی کی بھی ہے. شیخ احسائی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کی بھی شرح ہے. اور علامہ سید عبداللہ شبر کی بھی شرح ہے. اللہ انوار اللامعہ کی شرح بھی زیارت جامعہ. تو اس زیارت کو ناظرین کو سامعین کو میں کہوں گا اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں. اور یہ مجرد امام نے 3 چیز کی زیادہ تاکید کی تھی. ایک شخص جو ہے شب جمعہ میں وہاں مسجد سیلہ میں عمل کر رہا تھا، توسل کر رہا تھا، نیم بیدار نیم خواب تھا. اس نے دیکھا کوئی نورانی شخصیت آئی ہے، اس کو 3 بار کہا یہ جوڑ کر زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو، زیارت جامعہ کبیرہ، پھر زیارت عاشورہ کا، اس کے بعد نماز شب. اس کا مطلب نہیں کہ اور چیز نہ کریں، اس کی ایک توسل کا ذریعہ ہے. اور امام ہمارا زندہ ہے. جس طرح بادل کے پیچھے سورج کی روشنی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح امام ہمارے نگاہوں سے، ایمان کی نگاہ سے ہم غائب نہیں. تو یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ہے. اس میں روزہ زیادہ رکھنا چاہیے، کار خیر زیادہ رکھنا چاہیے. اور یہ عظمت والا مہینہ ہے جو مولا کائنات کا مہینہ ہے. اس میں پہلے سے امامت کا سلسلہ شروع ہے اور پورا ایک سلسلہ باقاعدہ ہے. اور اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہے. رسول کی رسالت یعنی معراج بھی اس میں ہے، عصمت بھی ہے. اس لیے بہت ہی اس کے اندر نعمتیں اور بہت ہی عظمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اور اس کے اندر دشمنان آل محمد بعض رات 15 رجب، بعض رات 22 رجب مر گئے، سمجھے وہ اس کا بھی ہے. خائن اور غریب شام جو ہے اس کی بھی بیانی تاریخ ہے کہ ہلاک ہوا مسئلہ 15 رجب بھی ہے اور 22 رجب. اس کے مناسب 22 رجب کے ہم ایک اظہار خوشی کرتے ہیں کہ ایمان کی نظر بھی آؤ، اس کے بعد برات کا بھی اظہار کرتے ہیں. یعنی اس دن جو وہ تھا بنی امیہ میں سے جو ظلم کرتا جو مولا علی کے دشمن مولا علی کے خلاف اس نے گالی لعنت کروائی تو استغفر اللہ. اور اس کے علاوہ وہ جو 27 رمضان منائی جاتی ہے، شب 27 شب 27 کو اصل وقت خبر پہنچی شام تک کہ مولا علی شریف کر کے تو رات اس نے باقاعدہ خوشی منائی اور نام لگا کے چاہ کر اس نے نام کے اوپر یہ سب کیا توہین کی. تو جو اس کے علاوہ ہمارے ناظرین تک اس کے علاوہ ناظرین تک ہمارے کچھ اور باتیں پہنچانا چاہیں گے تو بہتر رہے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں ناظرین سے کہ ہم اس مسئلے پہ غور کریں، معصومین کی تاریخ پڑھیں. اور امام نقی علیہ السلام ہر ایمان کی بھی اس میں تاریخ میلاد و شہادت ہے. ان کی مختصراً ان کے اقوال، ان کے قول، ان کی تاریخ کو حاصل کریں، پڑھیں. مفاتن بھی موجود ہے، 14 ستارے کتاب، اس کے ذریعے سے معلومات ہو سکتی ہے. اور جو ان سے دعائیں منسوب ہے اس مہینے میں ان کی دعائیں زیارت اس کو بھی پڑھیں اور ان کے طرف سے ہم صدقہ کریں، کار خیر کریں اور روزہ رکھیں. نمازیں ہر معصوم کی ہے، وہ اس میں لکھا ہے اعمال میں، اس کو پڑھیں. اور اس میں 10 راتوں کی نماز بھی ہے، اسی میں جناب نیچا والی بھی آئے تھے کہ جب آپ دور پہ گئے پھر وہ بتاتے رہے نماز کی بات ہے، مغرب عشاء نماز پڑھنی چاہیے 10 دن.
پہلی شب جمعہ سے یعنی پہلی کی شب سے شروع کرنا چاہیے اور 10 تک شب تک پڑھنا چاہیے. پوری تاکید ہے. اور یہ رجب کا مہینہ کئی ہزار روزے کا سوال ہوگا، لیکن شرط یہ ہے ناظرین کہ اگر میرے اوپر قضا روزہ ہے تو ہم قضا روزہ کی نیت کریں. جو بالغ عاقل ہیں ہم پر روزہ قضا رہ گیا ہے تو اسی مہینے میں ہمیں بالکل ڈبل کیا تھا، ہم قضا روزے کی نیت کرتے روزہ رہ سکتے. ہاں، مستحب روزہ نہیں رہ سکتے. نماز قضا ہے، مستحب نماز پڑھتے، لیکن روزہ قضا ہے تو مستحب روزہ نہیں رہ سکتے. یہ اس کے علاوہ یہ ہمارا ادارہ ہے، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. ناظرین تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہمارا بہت پرانا ہے. ادارہ حسینی امامیہ اسلامی علیہ کہ ہم نے اسے 2018 سے میں نے یہ نکاح نامہ اور اس کے علاوہ یہ ڈیورس طلاق نامہ اور یہ عقد نامہ اس لیے میں نے لکھا کہ اس میں جیسے ہمارے برادران ہیں خواجہ حضرات ایرانیوں میں پہلے وہ لوگ سیرا یعنی نکاح کرتے ہیں 1 سال 2 سال کے بعد نکاح کرتے ہیں، یہ دونوں 2 in 1 اس لیے ہم نے اس کو سند نامہ لکھا، سند عقد لکھا، نکاح نامہ میری دونوں میں آتا ہے. اور اس میں ہم نے شرائط جو مراجع فقہا اور حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیچے اس میں لکھا ہے کہ اگر میں نان نفقہ نہ تو اپنے طرف سے وکیل بناتا ہوں، اپنی اہلیہ کو منہ کھلا دے سکتی ہوں، وکیل بناتا ہوں. یہ صحیح شرط ہے. بعض نکاح نامے میں یہ ہے کہ اگر نان نفقہ ہے تو یہ طلاق لینے یا میں اجازت دیتا ہوں تو یہ بات ہے، یہ شرط بات ہے، یہ شرط ہے. اس کو ایران عراق کے علماء نے بھی دیکھا ہے، ہندوستان کے علماء نے دیکھا، ہمارے کو تصویر صاحب نے بہت اس کی تائید کی ہے. سب نے مانا ہے کہ ایسا نکاح نامہ اور ایسا ڈیورس سند طلاق آج تک بنا نہیں گیا، اپنا تو شاید بنا. اور یہ ہمارے پاس مختلف مہریں ہیں. یہ مہر ہے، کئی مہر ہے، 5 الگ الگ. اور میں آغاز شادی شیرازی کی بھی وکیل ہوں، آغاز اسلامی کا بھی ادارے. اور یہ میں نے کارڈ بنایا ہے، میرے کارڈ 2018 سے. یہ میرے کارڈ ہیں 2018 سے. ایک طرف انگلش ہے، ایک طرف عربی، نام فوٹو کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب ہم چیلنج کرتے ہیں. ایسے علماء نے ہندوستان میں آج تک کام نہیں بنا. ڈیورس نامہ ایسا بنا، نہ نکاح نامہ بنا، نہ ایسا کوئی کارڈ بنوایا اور نہ ایسی مہریں. یہ علماء کے پاس ہتھیار اور تمام چیزیں، یہ سب چیزیں ہیں اور کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ سب ہونا چاہیے اور یہ ان کے واسطے پہچان ہے. یہ تمام یعنی اسناد کیا نام کیا اس کے لیے ان کے واسطے. اگر کسی کو چاہیے تو یہ آپ کے پاس سے دستیاب ہو جائے گا، ہو جائے گا، آپ کے پاس مل جائے گا. لیکن کیا ہے، نکاح نامہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ڈیورس نامہ علماء کے ذریعے بھی کسی پر ہمیں اعتماد بھی پتہ نہیں، غلط استعمال ہوگی اس لیے نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہم 2013 سے ہی ہمارا ادارہ تھا، لیکن بیچ میں بند ہو گیا، رجسٹریشن نہیں ہوا، رجسٹریشن کرانے والا. اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد ہیں. آپ کی تعلیم کافی وہ تو بعد میں کہاں تھا بعد میں تو اب اس کے ذریعے سے ہمارے اغراض و مقاصد مختلف ہے. اس میں ایک پروگرام رہے گا یعنی چینل کا، تو چینل کے علاوہ شکوہ جواب شکوہ مذہبی اور سماجی دیگر اس کے علاوہ ہاں مجالس و محافل کے اوپر ہوگا. اس میں تاریخیں کیا نام ہے اسلامی مذہبی، اور اس میں اپنے معصومین کی تاریخ اور کے اوپر اور واقعات کے اوپر دیگر مسئلے مسائل پہ اس بات ہوتی ہے. ہاں، اور مختلف زبان کے اوپر بھی ہم کام کریں گے، عربی فارسی اردو اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے ادبیات کے. اور علماء ادبا اور خطبہ کی کانفرنس بھی ہمارے یہاں ہوگی اور نشست بھی ہم کریں گے جس میں ہم لوگوں تک پیغام اچھی چیز پہنچائیں. یہ سب بھی کام ہوگا. عربی فارسی اردو کا سکھانے کا بھی رکھیں گے. ہمارے ادارے کا نام اس چینل کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ فلاح بہبود اور دینی مسئلے مسائل اور امامیہ اسلامیہ علیہ ہمارا ادارہ ہے. ہماری کوشش حسینی امامیہ اسلامیہ علیہ، ہماری کوشش رہے گی کہ اس چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پبلک تک باتیں دین اسلامی پہنچاتے رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. بس یہی مقصد رہے گا ہمارا. اور مختلف زبانوں تک جیسے اس کا نہج البلاغہ کی جو شرح خطبات وہ بھی ہم کریں گے، بیان کریں گے. دعاؤں کے ترجمے، زیارت کی جو اس کی چاشنی ہے اس کی جو مطلب وہ بیان کریں گے. اور مختلف جیسے سماج کا یا مذہبی شکوہ ہے یا ذاتی اس کے سوال اس کے جواب بھی ہم بیان کریں گے.
नाज़रीन हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा कार्ड नंबर भी है, इस पर लिखना चाहे देख लो। हमारा मोबाइल नंबर है 8976562942, 8976562942। हमारा नंबर नीचे डाल दीजिएगा आप, ठीक है। और भी इस तरह से हम कभी प्रोग्राम करते रहेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम हम और करने वाले हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आमद के सिलसिले में वो प्रोग्राम होगा मिशकात फाउंडेशन इंडिया, मिशकात फाउंडेशन ऑल इंडिया, उसकी तरफ से प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। हम लोग उसके लिए हैं, हमारे सलाम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं द जुल्फ़िकार ऑफिशियल चैनल। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा और हम इसी तरह दीन की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। आप लोगों के सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है। आप इसी तरह से हमारे हौसले अफजाई करते रहिए और हम इसी तरह से दीनी खिदमत अंजाम करते रहेंगे। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।